بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ قسم اٹھا کر فرمایا، وہ مومن نہیں۔ پوچھا گیا کون؟ فرمایا جس کا ہمسایہ اس کی تکلیف سے محفوظ نہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا ہمسایہ اس کی تکلیف سے محفوظ نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بیان فرمائیں۔ ایک مشرک، یہ بھی جنت سے محروم ہے۔ دوسرا اولاد کو قتل کرنے والا، اس خوف سے کہ کھائے گی کہاں سے، اپنے اوپر ان کو بوجھ سمجھے۔ تیسرا گناہ ہمسایہ کی بیوی سے زنا کرنے والا۔ ایک حدیث میں ہے جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ ہمسایہ کو تکلیف نہ دے۔ پھر پڑوسی کی 3 قسم ہے۔ ایک وہ جو مسلمان ہے اور قریب رہتا ہے، تو اس کے 3 حق ہیں، حق قرابی اور حق اسلام بھی اور ہمسائیگی بھی۔ اگر پڑوسی کافر ہے تو اس کا صرف حق قرابت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہمسایہ یہودی تھا۔ جب آپ بکری ذبح کرتے تو فرماتے اس میں سے ہمارے پڑوسی کو بھی دے آؤ۔ اور یہ بھی آتا ہے فقیر ہمسایہ امیر پڑوسی سے قیامت کے دن الجھے گا اور کہے گا، یا اللہ اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے اچھی باتوں سے کیوں محروم رکھا اور اپنی عطا سے کیوں محروم کیا۔ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے ایسا عمل بتائیں جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا تو احسان کرنے والا بن۔ پوچھا مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں محسن ہوں؟ فرمایا اگر تیرے پڑوسی تجھ کو محسن کہیں تو تو محسن ہے، اگر وہ تجھے برا بلا کہیں تو تو برا ہے، کیونکہ جو شخص پڑوسی کو ایذا دے وہ مومن نہیں۔ اور کہا گیا کہ 10 عورتوں سے بدکاری کرنا ہلکا ہے پڑوسی کی عورت سے زنا کرنے سے، اور 10 گھروں کی چوری کرنا اتنا گناہ نہیں جتنا ہمسایہ کے گھر کی چوری کرنے کا گناہ ہے۔ سنن ابی داؤد میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے پڑوسی کی ایذا کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا صبر کر۔ پھر آیا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تجویز بتائی کہ جا کر اپنا سامان باہر راستے میں رکھ دے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ جو بھی راستے سے گزرتا پوچھتا تو یہ پڑوسی کا حال بتاتا۔ پھر لوگ اس کے پڑوسی کو ملامت کرتے اور بد دعائیں دیتے۔ چنانچہ تنگ آ کر پڑوسی نے اس سے معذرت کی اور کہا گھر واپس چل، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، یہ علاج ہے۔ سہیل بن عبداللہ سے مروی ہے کہ ان کا ایک ضمی پڑوسی تھا جو ان کے گھر میں کوڑا کرکٹ پھینکتا رہتا تھا۔ یہ اس کی گندگی اکٹھی کر کے رکھتے رہے۔ جب سہیل کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے ضمی پڑوسی کو بلایا اور کہا، دیکھ یہ سارا کوڑا تیری طرف سے پھینکا ہوا ہے، تو ڈالتا رہا، میں اس کو تا حیات برداشت کرتا رہا۔ آج اگر میرے مرنے کا وقت قریب نہ ہوتا تو تجھے میں نہ بلاتا، اب بتا کیا خیال ہے؟ اس مجوسی کو ندامت ہوئی اور کہا، میں زندگی بھر ایذا دیتا رہا، لہٰذا آپ کی انتہائی برداشت کی وجہ سے میں سب کا گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور آپ کو کلمے کا گواہ بناتا ہوں۔ چنانچہ وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت سہیل کا انتقال ہو گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔